لباس کیسا ہونا چاہیے؟ بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل جو لباس ہمارے ماڈرن طریقے سے پہن رہے ہیں نوجوان نسل، مرد و خواتین، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو احباب اللہ رب العزت کو چکتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ان کا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کی صدر چھپی ہوئی ہو۔ لباس کہتے ہی ناظرین اسے ہیں کہ جس سے شرم کی چیزیں چھپ جائیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے بنی آدم، اللہ رب العزت نے تحقیق تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے۔ اب لباس وہ ہوتا ہے جو سطر کو چھپا دے، شرمگاہ کو چھپا دے۔ جو لباس چھپانے والا نہ ہو، جو کپڑا اس طرح کا پہنا جائے جو شرم کی سطر کی چیزوں کو نہ چھپائے، اسے لباس نہیں کہیں گے، وہ کپڑا ہے محض ایک پہنا ہوا ہے۔ لباس وہ ہوتا ہے جو شرم کی چیزیں چھپائے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے، سطر عورت میں بھی ہم نے ذکر کیا، مرد کی جو سطر ہے ناف سے گھٹنوں تک۔ اب اکثر نوجوان طبقہ گرمیوں کے موسم میں شارٹ نکر کا استعمال کرتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہ کام حرام کر رہے ہوتے ہیں، گناہ ہے یہ۔ اب یہ جن کے سامنے پہن کر جائیں گے وہ بھی گناہ گار ہوگا، دیکھنے والا بھی، اور یہ خود بھی گناہ میں مبتلا ہے۔ ہما وقت اس کو پہن کر گھر میں رہے، کہیں بھی ہو۔ سطر ہر ایک سے چھپانا ضروری ہے، اپنے کمرے میں بھی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کم از کم حیا کا تقاضا ہے کہ اپنی سطر کو چھپا کے رکھے۔ اور اس لیے خواتین کے لیے بھی لباس اس طرح کا ہونا چاہیے جو پوری سطر کو چھپائے۔ یہ بال بھی خواتین کے سطر میں آتے ہیں، سطر عورت میں آتے ہیں۔ اب جو خواتین اس طرح پھرتی ہیں، بال چھوڑے ہوئے ہیں اور حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، کوئی حیا نہیں، کوئی خوف خدا نہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنی اولاد کو اگر ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں ہمارے لیے کامیاب اثاثہ بنے، تو اس کے لیے ہمیں انہیں بی بی سیدتنا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھانی ہوگی۔ آپ نے ساری زندگی پردے میں گزاری، مثال کا وقت تھا، پھر بھی آپ نے اللہ سے دعا کی، مولا میں دنیا سے جاؤں تو پردے کی حالت میں جاؤں۔ اب یہ جو بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بال تو اب چھوڑے، اب تو گلے پہ دوپٹے آگے گلوں پہ بھی اتر گئے، تو اس طرح یہ بے پردگی نحوست ہوتی ہے، نحوست۔ اس لیے تو آج دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو چھپانے والی چیز تھی اس کو ہم چھپا نہیں رہے۔ مرد نے ایک پہنا ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسری چیز پہنی ہوتی ہے، اور خواتین اپنا دن ب دن لباس اتارتی جا رہی ہیں۔ اور خود مرد یہ پسند کرتے ہیں کہ ماڈرن ہو اور سیکچولی طور پہ ہمیں یہ چیز اچھی دیکھنے کو نظر آئے اور لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ بغیرہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی ماں بہنوں کی عزت نیلام کر کے پیسہ کما رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف شہرت کا ایک بھوک رہ گئی ہے، شہرت کی بھوک، اور نظر نہیں آ رہا، آنکھوں پہ اندھی اینک لگ گئی ہوئی ہے، دماغ بالکل ختم ہو گیا ہے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ عورت کے بال اگر نظر آ رہے ہیں، اس طرح کا دوپٹہ اس نے لیا ہوا ہے، شپون کے دوپٹے جس طرح آج کل آئے ہیں، بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس کا لباس اچھا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہ بے پردہ عورت جب کسی غیر محرم کے سامنے جاتی ہے تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس موضوع کو یاد رکھیں، بڑا اہم ہے، اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں